الیکشنز کے بارے میں بات کی ہے. ہماری تنظیم نے 2 مہینے پہلے اپنی ممبرشپ جتنی بھی ہے وی ہیو اباؤٹ 22,000 ممبرس US ممبرشپ. سو ہم نے سب کو ای میل کیا تھا کہ آپ اپنی ریمیٹنس پاکستان جاری رکھیں کیونکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے نہ کہ کوئی سیاسی ضرورت ہے. میرا جو سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ ایز اے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ ہم ہماری تنظیم کے تحت 3 ہم آل پارٹیز کانفرنس کر چکے ہیں 2010 سے لے کے 2019 تک. تو اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں جو ہیں یہاں پہ پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں اور دوسری جو لوکل تنظیمیں ان کی نمائندگی موجود تھی. وہاں پہ ایک چارٹر منظور کیا گیا سب لوگوں نے مل کے. وہ یہ کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دیا جائے. پہلے اس کا چارٹر. دوسرا یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اسی طرح پاکستان میں یا ابراڈ میں الیکشن لڑنے کی قومی اسمبلی صوبائی یا سینٹ کے لیے لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. تیسری بات اس میں یہ تھی کہ چونکہ ہم اوورسیز پاکستان اتنے ہی پاکستان سے محبت کرتے ہیں جتنے پاکستان میں رہنے والے, لہذا میں پاکستان میں سیکورٹی رسک نہ سمجھا جائے. چوتھی چیز یہ تھی کہ ہماری بہت سی پراپرٹیز ہیں, بہت سے مسائل ہیں, ہماری پراپرٹیوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں پاکستان میں. دوسرا پاکستانی کو یہاں پہ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا کہ اس سے بہتر ہے جو میرا فارمولا ہے. دیکھیں آپ یہاں بیٹھ کے اگر الیکشن لڑیں گے تو یا ووٹ دیں گے تو آپ کے ووٹ جو ہے کوئی سڈن پارٹس آف پاکستان میں دیں گے نا اپنا ووٹ جو ہے. میری تجویز یہ جو کہ اوورسیز پاکستانیوں نے پچھلے سال بہت زیادہ اپریشیٹ کی تھی اور وہ جب بھی ہمیں انف اسٹرینتھ مل گئی کیونکہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے, میں کہتا ہوں کہ کچھ نشستیں مخصوص کر دی جائیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں, اور وہ لوگ ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہو تو اپنے آپ آپس میں ووٹ ڈالیں. لیٹ سے کہ امریکہ کی 1 یا 2 سیٹس ہیں تو آپ کے جہاں ریزیڈنٹس یہاں ہیں وہ آپ کے اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالیں اور جو الیکٹ ہو وہ ایکچولی فزیکلی پہنچے. آپ کو کہیں مجھے ووٹ ڈالنے ہوں گے, کہیں کسی اور کو ووٹ ڈالنے ہوں گے, تو آپ کی تو نمائندگی وہاں ٹھیک ہے. اگر آپ کی کوئی ایکسس ہے MLA جو بن جائے یا MP بن جائے تو میں تو اس کے حق میں ہوں. اور وہ انشاءاللہ جب ہماری 2/3 میجورٹی اور دوسری جو جماعتیں ہم سے ایگری کریں گی, ہمارا یہ ایجنڈا ہے اور یہ میں نے پبلک کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو صحیح فائدہ پھر رہا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ الیکٹ ہوں, جو بھی سیٹیں جتنی بھی ہوں گی 5, 7, 10 وٹ ایور ورلڈ گلوب میں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی. جو بالکل آپ بالکل یو آر ناٹ ان سیکورٹی رسک ایٹ آل, یو آر ایسٹ آف پاکستان میرے سوچ میں اور میرے حوالے سے. تو بالکل آپ سیکورٹی رسک نہیں ہے انشاءاللہ. اور جو آپ کا پراپرٹی قبضہ میں نے اس کو آپ نے دیکھا ایک ہم نے اسپیشل لا لائے ہیں OPF کو ہم نے یعنی کر دیا ہے, فنکشنل کر دیا OPF کو. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے وہ انہی کاموں کے لیے. پنجاب میں جو OPC ہے اس کو فنکشن کر دی ہے, ناٹ پولیٹیکلی اس کو نہ دیکھا جائے. جو PMLN انٹرنیشنل جو چیپٹرز کے جو میرے ساتھ میں پریزیڈنٹ 2003 سے جو میرے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ سے وہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ اس کی چیئرپرسن ہے OPC کی اور وہ وائس چیئرمین. تو یہ سارا کام آپ لوگوں کی سہولیات کے لیے اپنے سارے کیا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جو قانون بھی ہے یہ فاسٹ ٹریک آپ کو جسٹیفیکیشن جو قبضہ آپ نے بتایا, جہاں تک آپ کا گاڑی کا ایک پوائنٹ ہے وہ میں آپ کی تجویز دوں گا. شاید ابھی پاکستان اتنا مکمل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اللہ کے فضل سے پھر جتنے ہمارے ہے نا ہم پھر ایک دم سے کچھ اور بھی سوچتے ہیں, چاہے جانا نہ بھی ہو پھر ایک گاڑی دور لے جائیں گے. میں خود رہا ہوں پڑھنے کے لیے 4 سال انگلینڈ میں 1970-74 اور پھر میں نے لیبیا میں بھی میں انگلینڈ میں تھا ڈائریکٹر فائنانس میں, میں لیبیا میں سینئر آڈیٹر جنرل تھا اس کے لیبین گورنمنٹ میں. تو ہر ایک جو ہے وہ پھر اس طرح تو ابھی پاکستان دعا کرے کہ مکمل ہو جائے پھر انشاءاللہ ضرور یہ چیزیں میرے لیے بھی پاکستان کو تو کھڑا کر رہے ہیں. ہم کھائی میں گر چکے ہیں. 24ویں معیشت 47ویں اس ایوی سیٹ دین ریئلائز کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی دنیا کی 20 بڑی معیشتیں آپ 24 پہ پہنچے ہوئے تھے. صرف 4 نوچی دور تھے کہ آپ نے اس کا حصہ بن جانا تھا.
آپ اگلے 4 سال میں 47ویں میشن بن گئے، تو کیا ہم نے کچھ سوچا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا اپنے ملک کو کہاں لے کے چلے گئے؟ تو انشاءاللہ جب تھوڑا سا اور ٹھیک ہوگا، پھر پہلا سال ہے تو انشاءاللہ پھر اس طرح کی فسکل صورتیں بھی انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. لیکن آپ کی ادر وائز فیسیلیٹیشن کے لیے او پی ایف اینڈ او پی سی پنجاب دے آر بوتھ فنکشنل. ان کی اپوائنٹمنٹس ہو چکی ہیں، ان کے لوگ جو ہیں لہر شہین بٹ صاحب بھی اس میں او پی ایف میں ہیں، آپ یہاں سے ہیں، افضال بٹی ہے وہ یورپ سے ہے، ادھر افضل طلق ہے. تو ان کو اسی لیے کیا کہ آپ لوگوں کے جو ہمارے بہن بھائی بیرون ممالک میں ڈاس ہو رہا ہے اس کی مشکلات اور ان کا جو بھی ایشو وہ حل کریں اور ان سے رابطہ کریں اگر کسی ساتھی کا یہ ایشو ہو قبضے والا اس طرح کی پرابلم. بہت شکریہ. Don't forget to like, comment and subscribe.